وزیراعظم شہباز شریف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے، پوری قوم کو مسلح افواج پر فخر ہے۔ ISPR کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا، شہداء یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیراعظم نے کمانڈ اینڈ سٹاف کورس کے افسروں سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج امن، داخلی اور خارجی سلامتی، علاقائی استحکام کی ضامن ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں بے مثال ہیں، جس کا دنیا بھرپور اعتراف کرتی ہے۔ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ قوم اپنے ہیروز کی بے مثال قربانیوں کی مکروز ہے۔ وزیر اعلیٰ اسد نے کابینہ اور صوبائی افسران کے پیٹرول کوٹے میں 40% کمی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی تمام محکموں اور اداروں کے پیٹرول اخراجات میں 35% کٹ لگا دیا۔ گلگت بلتستان میں بھی 40% کمی کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کو ماہانہ میٹنگز ویڈیو لنک پر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے کی عوام کی بہتر مفاد میں اہم فیصلہ کر لیا۔ سرکاری اداروں کے پیٹرولیم استعمال پر 35% کٹ لگا دیا، جس سے سالانہ 10 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے چیف سیکرٹری کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں پیٹرولیم قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے صوبہ حکومت کے مالی وسائل پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے بھی وزیر اعلیٰ کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ یہ کے پی گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس سے بہت خوش ہیں اور امید ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور بھی اس طرح کے اچھی جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں گے عوام کے لیے۔ سب کو ایک نظر سے دیکھیں، اگر وہ سرکاری عہدیداروں کو کے لیے پیٹرول 65% مہینہ کا فری کرتے ہیں، 35% کم کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو باقی کو بھی خیال رکھنا چاہیے نا۔ مالی وسائل کو برداشت کرنے کے لیے سرکاری محکموں کے POL اخراجات میں کمی کرنا ضروری ہے۔ اس فیصلے سے صوبے کو ماہانہ 12.5 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹویٹ کیا کہ اس مشکل ترین معاشی صورتحال میں حکومت پوری توجہ، محنت اور لگن سے عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرولی مصنوعات کی قیمت نہ بڑھائی جاتی تو معیشت تباہ ہو جاتی۔ بدقسمتی سے مشکل فیصلے ہمیشہ نون لیگ کے حصے میں آتے ہیں۔ مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ملک کو بربادی اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے، جلد ہی حالات بہتر ہوں گے، سڑکوں کے جال بچھیں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر یہ قیمت نہ بڑھائی جاتی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی۔ دنیا سے کہ مالیاتی اداروں سے جو آپ کے معاہدے ہیں ان کی نفی کر کے اگر ہم اس قیمت کو اضافی قرضے لے کر برداشت کرتے تو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا سیلاب آتا۔ معیشت کو استحکام دینے کے لیے، ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ مشکل فیصلے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آتے ہیں۔ ملک کو دیوالیہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ٹکڑے ہو جائیں، یہی تھا ان کا مقدمہ۔ یہ بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے، مگر یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ اب اس کے بعد ملک میں استقامت آئے گی، روپے کی قیمت بہتر ہوگی، مارکیٹس جو ہیں ان میں آپ اٹھان دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے کچھ مہینے کی استقامت کے بعد سڑکوں کے بھی جال بچھیں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، غربت میں کمی بھی آئے گی، انفلیشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کنٹرول ہم کریں گے۔ لانگ مارچ کے تناظر میں درج مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کرے گی۔ اب لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں گے، یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جان لیں، سدا حکومت نہیں رہتی۔ جنہوں نے بھی مراسلہ تیار کیا اب مہنگائی کو بھگتے ہیں۔ انہوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے، یہ ان کا آخری وقت ہے، اور رانا ثناء اللہ نے جو اس ملک میں ات خدا کا وہر چلایا ہوا ہے، بدماشی ٹوٹل،
اور جھوٹے مقدمے. وہ یاد رکھے کہ حکومتیں سدا نہیں رہتی. امپورٹڈ حکومت ابھی اور آئل بڑھائے گی, ابھی اور چینی, کیونکہ یہ ہیں سارے بزنس مین. مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں, قیامت کی مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں, اور عوام بھوکوں مرنے جا رہے ہیں. یہ جون میں لوگ خود سڑکوں پہ ہوں گے. جس نے بھی مراسلہ بنایا عمران خان کی خدمت کی ہے, اب یہ مہنگائی کو بھگتے ہیں. اب عمران خان سڑکوں پر ہوگا, یہ آگے آگے ہوں گے. اگر فوج سے ہمارے کئی تعلقات کی غلط فہمیاں ہمیں دور کرنی چاہیے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, جو وہ کال دے گا اس میں جائیں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے سابق وزیر خزانہ خود کہہ رہے تھے کہ IMF کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی, حکومت سخت فیصلے جلدی کرے. یہ بھی کہا کہ آج جب ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں تو یہ اپنی ہی بات سے الٹ بیان دے رہے ہیں. کل ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو سخت اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز بلا تاخیر لے لینی چاہیے. IMF کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیے ہم نے تو بالکل 180 ڈگری کا اینگل بدل لیا. جو کل کہہ رہے تھے اس کے بالکل الٹ آج کہہ رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ سب پلٹ گیا؟ ایک دن میں اسٹینڈ کیوں بدلا؟ آپ کے پہلے فارمر فائنانس منسٹر کی جو باتیں تھی اسی پہ ہم نے ایکٹ ہوتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں, اور آج وہی کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ غلط کر دیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ دوران تقریر چیئرمین سینٹ نے شوکت ترین کو ہاتھ جیب سے نکالنے کا کہہ دیا, جس پر سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ جیبوں میں کچھ نہیں. موقع ملنے پر اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا کہ موجودہ وزیر خزانہ کا ہاتھ تو عوام کی جیب پر ہے, اس کو کون ہٹائے گا. تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ تو پہلی دفعہ آئی ہے. سر ہاتھ نکال لیں جیب سے. جی پلیز, تھینک یو سر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیب میں کچھ نہیں ہے. اچھا جی, تو ایک آبزرویشن ابھی انہوں نے دی کہ جب شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہاتھ جیب میں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ تو اپنی جیب میں ہے, آپ کے وزیر خزانہ کا ہاتھ عوام کی جیبوں میں. یہ میں نے کہا ہے, آؤس کے لیے میں نے کہا ہے, کسی نے نہیں کہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے کہا ہے, میں نے کہا ہے سر, میں نے کہا ہے. سر ایکسپنج سر, ایکسپنج. عوام کی جیبوں میں جو ہاتھ ہے وہ تو ایکسپنج نہیں ہو سکتا. دس از ایکسپنج سر, وہ تو نظر آ رہا ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور بجلی بم PDM کی عوام دشمنی کا ثبوت ہیں. حکومت فوری قیمتیں واپس لے, وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. بجلی کی قیمت میں, پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں ایک ہفتے میں 2 بار اضافہ کیا گیا اور 60 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. بجلی کی قیمتوں میں ہفتے کے اندر 2 دفعہ اضافہ کیا گیا اور 10 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا. یہ پیٹرول بم, ڈیزل بم اور بجلی کا بم اور مہنگائی کا بم, یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے, بے رحمی ہے, سنگ دلی ہے, معاشی دہشت گردی ہے, معاشی قتل عام ہے, اور اس موجودہ PDM حکومت کی اس عوام دشمن پالیسی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ ملک کی اس وقت جو معاشی حالت ہے یہ گڑھا عمران خان کی حکومت نے کھودا تھا. 2 ماہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جبکہ محمد زبیر نے کہا کہ 28 فروری کو پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا تھی, مگر سمری مسترد کر کے 10 روپے بڑھا دی گئی. پاکستان کو جس حالت میں چھوڑا گیا, یہ مشکل فیصلے کرنے ضروری تھے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوورال جو مہنگائی کی شرح ہے اس کی ہم نے بریکیں کھینچی ہیں, اس کے پاؤں ہم نے پورا رکھا ہے, بریک, ہینڈ بریک بھی کھینچی ہے, گیئر بھی, ہر چیز ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو روکنے کی اور نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا آہستہ آہستہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. اس میں ہم نے مینوفیکچررز کے ساتھ جا کے باتیں کی ہیں. ہم نے جو گھی کے مینوفیکچر ہیں, جو آٹا کے مینوفیکچر ہیں, جو چینی کے مینوفیکچر, تمام تر بازار میں جتنے بھی ہمارے اکنامک ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک نیگوشیشنز اختیار کی ہیں, جس کے تحت ہم نے ان کے اوپر باور کروائی ہے یہ بات کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے. یہ مینجمنٹ ہے, یہ دن رات ہم نے کوشش کی ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر جو چینجز آ رہی ہیں, یوکرین کی جو جنگ ہے, اس میں ہمارا بس نہیں چلتا, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. فیبری میں تو آپ نے IMF سے ایگریمنٹ سائن کیا تھا. 28 فیبری کو اس ایگریمنٹ کے تحت اینڈ آف دا منتھ آپ کو پیٹرولیم پرائسز کو انکریز کرنا تھا.
اور اوگرا نے آپ کو سمری بھیجی 28 فروری کو کہ پرائسز بڑھانے کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ اور یہ وہ وقت ہے جب یوکرین رشیا کا کرائسس پیک کر رہا تھا اور انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانی شروع ہو گئی تھی. ویلکم بیک. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ 6 دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل بم گرائے گئے. امپورٹڈ حکومت کی تسلی نہیں ہوئی اور مہنگائی کا دوسرا بم عوام پر گرا دیا. بجٹ میں ٹیکسوں کی چھری بھی تیار ہے. چودھری پرویز الہی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ 60 روپے اضافہ ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. روس سے 30% سستا پیٹرول کیوں نہیں لیا گیا؟ امپورٹڈ حکومت نے عوام کو 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا تحفہ دیا. کپڑے فروخت کر کے عوام کو ریلیف دینے والوں نے عوام کے ہی کپڑے اتار دیے. پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے اعلان کے باوجود 350 افسر تبدیل کر دیے گئے. حکمران پرانے طریقے سے دھاندلی چاہتے ہیں. عدالت اور الیکشن معاملے کا نوٹس لیا جائے. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی سخت تنقید کی. الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس نے حمزہ نے جو ناجائز بیٹھا ہوا ہے اس نے 350 افسروں کی تبدیلیاں کی. اس پہ کوئی ابھی تک آبجیکشن نہیں ہوا. نوٹس ضرور ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے نا کورٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے کہ جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دی تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا تبادلہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. 2 ہفتے کے اندر ہی 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. خرد و نوش اس وقت 200% ان کی قیمت بڑھ گئی. کہاں ہے وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں آؤں گا اور مہنگائی ختم کروں گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں سے متعلق معاملے کو نمٹا چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران گرفتاریوں اور مقدمات پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کیا کوئی جرم ہو اور ایف آئی آر بھی درج نہ ہو؟ سپریم کورٹ نے کہاں لکھا ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی؟ ضلع انتظامیہ سے اجازت لے کر احتجاج کرنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ اس معاملے کو نمٹا چکی ہے. عدالت نے پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے ضمنی چالان تیار کر لیا. آج عدالت پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے ضمنی چالان آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت نے گزشتہ سماعت پر ایف آئی اے کو ملزمان کے ایڈریس اور ولدیت درست کر کے ضمنی چالان جمع کرانے کا حکم دیا تھا. اس سے قبل چالان میں سلمان شہباز اور طاہر نقوی کی ولدیت درج نہیں تھی جبکہ ملک مقصود کا ایڈریس غلط تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کے لیے افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبے کے تمام اضلاع کی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا اجلاس ہوا. اس موقع پر حمزہ شہباز نے کہا کہ پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کے لیے وہ خود بھی میدان میں رہیں گے. اجلاس میں نان اور روٹی کے ریٹ کم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ کیا گیا جبکہ دکانوں، سٹالز، مارکیٹس میں یکساں پرائس لسٹ آویزہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کی منظوری بھی دی گئی. پنجاب کے بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی سے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا گیا. پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ آفس سے احتجاج کیا. بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے 30 مئی کو قائم ہونے والی کمیٹی کی سربراہی سردار اویس لغاری کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان، سمیع اللہ خان، موزم شیر، ذیشان رفیق اور عطا تارڑ کمیٹی میں شامل ہیں. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے کمیٹی کے لیے علی حیدر گیلانی اور مخدوم عثمان کے نام دیے تھے. پیپلز پارٹی نے اہم کمیٹی میں شامل نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ آفس سے احتجاج کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ آفس نے یقین دلایا ہے کہ جلد نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود تحریک انصاف پنجاب کی صدارت سے مستعفی ہو گئے. پارٹی جلد نئے صدر کا اعلان کرے گی. شاہ محمود قریشی کو پارٹی چیئرمین کی جانب سے پنجاب کے سیاسی معاملات کا ٹاسک کئی روز پہلے سے سونپا جا چکا ہے. شفقت محمود کے استعفے کی اندرونی کہانی دنیا نیوز سامنے لے آیا. لانگ مارچ میں ناکامی کے بعد صوبائی صدر کو کڑی تنقید کا سامنا تھا. ان پر کوارڈینیشن کے فقدان کا بھی الزام ہے. کاموں کی میں دعوت میں شرکت بھی پارٹی قیادت کو ناگوار گزری.
पंजाब में लोगों के ना निकलने का मलबा उन्हीं पर डाले जाने के बाद ओहदे से हटाने का फैसला किया गया था। पंजाब में सियासी उमूर शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिए गए। साबिक वज़ीर ख़ारजा कई रोज से पार्टी इजलासों की सदारत कर रहे हैं। दूसरी जानिब शफकत महमूद का कहना है कि वो बीमारी के बायस पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा का कहना है कि पीपल्स पार्टी इतवार से मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेगी। इमरान खान के बहुत नखरे बर्दाश्त कर लिए, बहुत हो गया, लाडलापन मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि हुकूमत मोटरसाइकिल वाले अफराद को सब्सिडी देना चाहती है। इतवार वाले दिन पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेंगे। खान साहब इस खुद सताइशी के अमल में इतने आगे निकल गए हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होने की बातें करता है, उसके तज्जिए इधर चले जाते हैं। तो वो ऐलान सिर्फ ये कर रहा है कि मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो ये मुल्क नहीं है। जिस शख्स को ये गुमान हो जाए वो बुनियादी तौर पे बड़ा ख़तरनाक ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाता है। हम खान साहब को एक तरह वार्न करेंगे, आपके बहुत नखरे इस कौम ने, बहुत लाडलापन झेल लिया, बहुत आपको लीवरेज मिल गया और बहुत ज़्यादा आपने उसका मिस यूज़ कर लिया। नाउ एनफ इज़ एनफ। जो हमारे बाइकर्स हैं, जो छोटे जो लो इनकम कैटेगरी से हमारे भाई बहन ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर दहशतगर्द हमले में सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मंगरोतई में शहीद होने वाले 30 साला सिपाही इमरान खान का ताल्लुक जाफराबाद से था। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर कराची जेल चुरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। वक्फे से शोले भड़कने का सिलसिला जारी है। जेल चुरंगी के करीब सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। जुमे की दोपहर आग एक बार फिर भड़क उठी। बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने 15 मंजिला इमारत को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया है। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि 4 हाइड्रेंट्स पर तीसरे रोज़ भी मुसलसल पानी की फराहमी जारी है। स्टोर में आग बुझाने के लिए 3 रोज़ के दौरान 10 लाख गैलन से ज़ायद पानी फराहम किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों ज़िले इंतज़ामिया ने आग पर काफ़ी हद तक काबू पाने का दावा किया था। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। टिकट की कम से कम कीमत 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मुकर्रर की गई है। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ टिकट ऑनलाइन और निजी कोरियर सर्विस पर दस्तयाब होंगे। सीरीज़ के लिए 5 रुकनी कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया गया है। एन बिशप, जेफ जोर्डान, बाज़ेद खान, सना मीर और उरूज मुमताज़ शामिल हैं।